ورحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صلوات پڑھیے محمد. عزیزان گرامی قدر، آپ کی خدمت میں روزانہ سورہ آل عمران کی آیت پیش کی جا رہی ہے، جس کے ذیل میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ نور اور ظلمت، اندھیرا اور اجالا، روشنی اور تاریکی، یہ دونوں چیزیں اس دنیا میں موجود ہیں، اور پروردگار عالم نے بھی اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ میرا کام یہ ہے کہ میں اجالے میں لے جاؤں، اور میرے سامنے ایک ہستی ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ اندھیرے میں لے جائے. کل تک یہاں بات پہنچی تھی کہ وہ ہستی کی جس کا کام اندھیرے میں لے جانا ہے، وہ کبھی ہم سے غافل نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ جاگتا رہتا ہے، وہ ہمیشہ بیدار رہتا ہے. انہو یراکم وقبیلہ من حیث لا ترونہم، اس طریقے سے کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے اور تم اسے نہیں دیکھتے ہو. یہ کل کی گفتگو تھی، اس کو دہرانا نہیں چاہتے ہیں، لیکن بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جب اس کا کام ہمیں اندھیرے میں لے جانا ہے تو ہمارے پاس ایک مضبوط جگہ ہونا چاہیے کہ جہاں ہم جا کر پناہ لے لیں، اور جس کو بتایا تھا قلعہ، جو ہمارے 8ویں امام نے فرمایا کہ توحید کہ یہ لا الہ الا اللہ ایک مضبوط قلعہ ہے، اس کے اندر آ جاؤ. اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ کبھی آرمی کیمپ سے گزرے ہوں، جسے فوجی چھاونی کہا جاتا ہے، تو ان کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو، دشمن کو دیکھ لیں، ان کو کوئی نہ دیکھ سکے، تو وہ کچھ اس طریقے کا لباس پہن کے کھڑے ہوتے ہیں، یا کچھ ایسی جگہ پر چھپ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ دنیا کو دیکھ لیتے ہیں لیکن ان کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے. جو اندر اس کے اندر موجود ہے وہ سب کو دیکھا کرتا ہے، اور فوجی کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے. بس ضروریت ہمارے لیے بھی ایسی ہے کہ ہم بھی ایسی کوئی پناہ گاہ تلاش کریں، اور امام نے بتا دی. اب یہ ہے کہ یہ جو لڑائی ہے ہماری صبح و شام اس سے ہو رہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ اجالے میں رہیں، وہ چاہتا ہے کہ ہم کو وہ اندھیرے میں لے کر جائے.
تو یہ جو لڑائی ہے جس میں ہم مجاہد ہیں، ہمارے پاس اسلحہ کیا ہے کہ جس سے ہم اس سے جنگ کریں؟ وہ اندھیرے میں لے جانا چاہتا ہے، ہم اس سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں، لڑنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس کوئی اسلحہ ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ہم اس سے جنگ کر سکیں۔ وہ بھی ہمارے ائمہ ہی نے بتایا کہ تم بے اسلحہ نہیں ہو، تمہارے پاس ہتھیار موجود ہے کہ جس کے ذریعے سے تم اندھیرے کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ پڑھیے دعائے کمیل، امیر المومنین نے کیا فرمایا ہے؟ یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا و طاعتہ غنا ارحم من راس مالہ الرجا و سلاحہ البکا۔ یہ اسلحہ کیا ہے؟ اسلحہ کیا ہے؟ بکا ہے۔ امام یہ فرماتے ہیں کہ اگر لڑنا ہے تو تمہارے پاس ایک اسلحہ ہے جسے گریہ کہا جاتا ہے، جسے آنسو کہا جاتا ہے، جسے بکا کہا جاتا ہے، چاہے وہ عزاداری کے سلسلے میں ہو، چاہے وہ مسلح کے اوپر ہو رہا ہو۔ اب یہ اتنا بڑا ہتھیار بقول امیر المومنین ہمارے پاس ہے جسے بکا کہا جاتا ہے، گریہ کہا جاتا ہے، جسے آنسو یا اشک کہا جاتا ہے۔ تو اتنے بڑے اسلحے کو ہم چھوٹی سی جگہوں پر استعمال نہ کریں بلکہ ہم بڑے کام کے لیے استعمال کریں۔ یعنی یوں کہیں کہ اس دنیا کی خاطر استعمال نہ کریں بلکہ اس آخرت سازی کے لیے اور آخرت بنانے کے لیے استعمال کریں۔ یہ دنیا کے ہم کہیں کہ جاب ایسی ہو جائے، بزنس ایسا ہو جائے، گھر ایسا ہو جائے، گاڑی ایسی ہو جائے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ جیسے ابھی ساری باتیں ہو رہی تھیں کہ میزائل بنایا جاتا ہے تو میزائل سے چڑیا نہیں ماری جاتی ہے، میزائل کا بڑا کام ہوتا ہے۔ ہمارے پاس اتنا بڑا اسلحہ ہے گریے کا، تو اس کے ذریعے سے ہم چڑیا اس دنیا کی نہ ماریں بلکہ اس کے لیے سے ہم بڑا کام کریں کہ اپنے آخرت کو تیار کریں۔ اور آخرت جو ہماری بنتی ہے عزیزوں، وہ آخرت بنتی ہے عبادت سے۔ جب تک عبادت نہیں کریں گے، جیسے کہ سورہ زاریات میں یہ ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وما اريد من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ هو الرزاق، رزاق بھی ہے اور ذو قوت المتین بھی ہے، یعنی ہمیں سب کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ جو اندھیرے والی گفتگو ہو رہی تھی، وہ اندھیرے والا بھی جسے ابلیس کہا جاتا ہے، وہ بھی جو ہے وہ جنات میں سے ہے۔ اور جو ہم کو بھی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا کہ تم اجالے میں رہو، تو ہمارے ساتھ جب عبادت کا لفظ آیا ہے سورہ زاریات کی اس آیت میں، تو عبادت کے ساتھ انس کے ساتھ جن کا بھی لفظ آیا ہے۔ یعنی جیسے انسانوں سے مطالبہ ہے عبادت کا کہ ہم نے تمہیں خلق نہیں کیا، وما خلقت الجن والانس، ہم نے پیدا ہی نہیں کیا ہے جنات اور انسان کو الا لیعبدون، کہ تاکہ ہماری وہ عبادت کریں۔ اور پہلے لفظ آیا ہے جن کا اور اس کے بعد لفظ آیا ہے انس کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلقت اور تخلیق میں پہلے جنات کو پیدا کیا گیا ہے، پھر انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی جس طریقے سے ہم سے مطالبہ ہو رہا ہے عبادت کا، ویسے ہی جنات، یعنی کہا گیا کہ غرض خلقت یہ ہے کہ جنات اور انسان دونوں ہی جو ہیں وہ عبادت کریں۔ تو عزیزوں، عبادت کے لیے پہلی ضرورت کیا ہے؟ پہلی ضرورت، اگر پروردگار چاہتا ہے کہ ہم عبادت کریں تو پہلی ضرورت ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم کیسے پتہ چلے کہ ہم کیسے عبادت کریں؟ یعنی ہماری ہدایت کی ضرورت ہے۔ جب تک کوئی ہدایت کرنے والا نہیں موجود ہوگا، نبی، پیغمبر، رسول، امام کی شکل میں، تو ہم کیسے جانیں گے کہ عبادت کیسے کی جائے؟ کوئی ہونا چاہیے نا۔ پیدا دونوں کو کیا ہے، جنات کو بھی پیدا کیا ہے اور انسان کو بھی پیدا کیا ہے عبادت کے لیے۔ اور عبادت ہو نہیں سکتی جب تک کوئی بتانے والا موجود نہ ہو کہ عبادت جو ہے وہ کیسے کی جائے۔ تو اس کے لیے اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا، جس میں سارے احکام اور قوانین موجود ہیں کہ ان کے ذریعے سے تم عبادت کو سمجھ سکتے ہو۔ توجہ فرمائیے گا عزیزوں۔ اور اس میں بھی صرف انسان کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ جناتوں کے لیے بھی ہے۔ یہ بالکل ان کو بھی پیدا کیا تھا عبادت کے لیے، جن والانس۔ اور سورہ اسراء میں جا کے آپ پڑھیے،
قل لئن اجتمعت الانس والجن، اے حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر جنات اور انسان جمع ہو جائیں، اکٹھا ہو جائیں، علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ، کہ اگر یہ دونوں جمع ہو جائیں اور دونوں مل کر قرآن کا جواب لانا چاہیں، لا یاتون بمثلہ، تو یہ دونوں مل کر بھی جواب نہیں لا سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جناتوں کے لیے ہے، ورنہ جواب ان سے بھی کیوں مانگا جاتا؟ جواب مانگنا کہ اگر یہ دونوں بھی اکٹھا ہو جائیں تو جواب نہیں لا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جیسے انسانوں کے لیے ہدایت کے لیے آیا ہے اور عبادت کا طریقہ بتانے کے لیے آیا ہے، ویسے ہی انسانوں کے ساتھ ساتھ جناتوں کی بھی رہبری اور ہدایت کے لیے آیا ہے۔ یہ بات ہو گئی کہ عبادت کے لیے دونوں پیدا ہوئے۔ عبادت کے لیے ہدایت ضروری ہے، کوئی بتانے والا ہو، بتانے کے لیے قرآن نازل کر دیا، اور قرآن دلیل یہ ہے کہ جواب دونوں سے مانگا جا رہا ہے۔ اب یہ اگلا ایک تیسرا سوال اپنے آپ پیدا ہوگا، عزیزو توجہ فرمائیے، اپنے آپ ایک سوال پیدا ہوگا کہ قرآن جس نبی کے اوپر نازل کیا جائے وہ نبی صرف انسانوں والا ہو یا جناتوں والا بھی ہو؟ اگر کوئی یہ کہے، جواب دے کہ نہیں نبی تو صرف انسانوں کے لیے ہے، تو پھر یہ بے انصافی ہے کہ اسے کتاب وہ دی جائے جو جناتوں کے لیے بھی ہے اور انسانوں کے لیے بھی ہے۔ اگر کوئی جنات کوئی سوال کرنے کے لیے نبی سے آ جائے تو نبی کیا جواب دیں گے؟ تو کتاب جب دی جا رہی ہے دونوں کے لیے، تو جس پیغمبر کے اوپر یہ کتاب نازل کی جا رہی ہے، ماننا پڑے گا کہ وہ صرف انسانوں کے لیے نہ ہو بلکہ جیسے انسانوں کے لیے ہے ویسے ہی جناتوں کے لیے، کیونکہ کتاب والی دی جا رہی ہے جو دونوں کے لیے ہے۔ اب اگر آپ نے ساری باتوں کو سمجھ لیا، اور پھر ہم دہرا رہے ہیں کہ عبادت کے لیے دونوں کو پیدا کیا ہے، جنات کو بھی اور انسان کو بھی، اور عبادت کے لیے ہدایت ضروری ہے، ہدایت کے لیے قرآن کو نازل کیا ہے۔ کیوں نازل؟ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں سے جواب مانگا ہے۔ تو قرآن جس کے اوپر نازل ہوگا اس کو بھی وہ ہونا چاہیے کہ وہ انسانوں کے لیے بھی رہبر ہو اور جناتوں کے لیے بھی رہبر ہو۔ اب ایک سوال اپنے آپ آخری پیدا ہوگا کہ نبی جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو نبی کی جگہ پر وہ آئے کہ جو صرف انسانوں تک پہنچتا ہو، تو وہ نبی کا کیسے جانشین ہوگا کہ جو نبی دونوں تک جاتا تھا؟ اس نبی کیا جانشین اور خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر صرف انسانوں والا ہو؟ آ رہا ہے اس کی جگہ پر کہ جو نبی بن کر آیا دونوں کے لیے، تو وہ سنبھالے گا کیسے اس مسند کو، اس خلافت کو، کہ اگر اس کی رسائی صرف انسانوں تک ہو رہی ہو تو نبی کے بعد بھی ایسی ہستی کو آنا چاہیے کہ وہ انسانوں تک بھی پہنچ سکتا ہو اور جناتوں تک بھی پہنچ سکتا ہو۔ اب آئیے تاریخ آپ پڑھیے، آپ تاریخ روز سن رہے ہیں کہ تاریخ میں ملے گا کہ مسجد کوفہ ہے، اور مسجد کوفہ میں مولا خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دیتے دیتے ایک دفعہ لوگوں نے دیکھا ایک بڑا سانپ اژدہے کی شکل میں آتا ہے، اور آنے کے بعد امام سے کچھ پوچھتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے۔ لوگوں نے جب بعد میں پوچھا کہ یہ کون تھا تو جواب یہ ملتا ہے کہ یہ جناتوں کے قبیلے کا سردار تھا۔ یعنی مولا نے یہ بتایا کہ دیکھو جس طریقے سے ہم انسانوں تک پہنچ جاتے ہیں ویسے ہی جناتوں تک بھی پہنچا کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ بس اندھیرے اگر یہیں سے طے ہو جائیں کہ یہ مسلمانوں کا مجمع کیسے اندھیرے میں چلا گیا اتنی روشنی ہونے کے باوجود، اور یہ الہی حکم دیے جانے کے باوجود کہ جو مولا کا حکم تھا کہ سب کے سب جو ہیں وہ اندھیرے میں چلے گئے اور اجالے والے صرف تھوڑے ہی سے رہ گئے، جبکہ صاف صاف قرآن مجید
ایک دو جگہ نہیں، نہ جانے کتنی ایسی آیتیں ہیں جو اس خلافت کے بارے میں کھل کر بیان کر رہی ہیں کہ یہ کس کے لیے زیب دیتی تھی اور کون اس کے اوپر اہل تھا اور کون بیٹھ سکتا تھا۔ تو ہم سب کو اگر عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ عبادت کیسے کی جائے، طور طریقہ وہ بتائیں گے جو وہاں کے رہنے والے ہیں۔ عبادت کا طریقہ ہم طے نہیں کریں گے کہ عبادت کیسے کی جائے، کہ عبادت وہی بتائیں گے کہ جو وہاں کے رہنے والے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا عزیزوں کہ عبادت کے لیے کہا کہ پیدا کیا ہے جنات کو بھی اور انسانوں کو، دونوں کو پیدا کیا ہے، اور ہم سے صرف عبادت ہی اس نے مانگی ہے، عبادت بھی نہیں مانگی ہے، عبادت ہی مانگی ہے اس نے کہ اگر اجالے میں آگے تو اجالے ہی میں رہو گے، اندھیرا بھی نہیں ہوگا، یعنی آگئے تو اب اجالا ہی رہے گا، روشنی ہی رہے گی، بھی کی کوئی گنجائش اس مذہب میں نہیں ہے کہ کچھ دنوں ادھر کچھ دنوں ادھر، پارٹ ٹائم مذہب یہ نہیں چلنے والا ہے۔ آج یہ چیز پسند آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، دل لگ رہا ہے، اور ریاکاری کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں اصول کافی میں، اس میں 3 نشانیاں بڑی خطرناک ہیں۔ جو دکھلاوا ہوتا ہے نا، وہ جو بتایا گیا کہ پہلے یہ کہ انسان کو جب عبادت کر رہا ہو، جب اس کو کوئی دیکھ رہا ہو تو اس کے عبادت کا انداز بدل جائے، اس کا دل لگ رہا ہو کہ خوب قرات سے سورہ حمد پڑھے، زور زور سے پڑھے، اچھی تلاوت سے پڑھے۔ یہ گر ریاکاری کی چند لوگوں کے درمیان اگر عبادت کر رہا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ وہ بہت خوش ہو کر، اس کے اندر ایک حالت پیدا ہو گئی ہے، ایک اچھی جو ہے وہ کیفیت اس کے اندر آ گئی ہے، یہ ایک ریاکاری کی۔ اور یہی انسان جب تنہائی میں جائے تو سستی اور کاہلی سے جو ہے وہ کام کرے، یہ دوسری کا۔ اور تیسرے یہ کہ انسان چاہے کہ جب ہم کوئی کام کر رہے ہیں نیک تو اس کی چاہے کہ وہ ہر وقت اس کی تعریف کی جائے۔ یہ ہے تو بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی۔ کیا کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو کچھ ہے وہ صرف ہی ہے ہمارا مقصد حیات۔ مذہب ہم سے سارا مطالبہ یہی کرتا ہے کہ جو کچھ مان لیا کہ خدا ہی ہے، پیغمبر ہی ہیں، علی ہی ہیں، فاطمہ ہی ہیں، اس ہی کے ساتھ کسی بھی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی بھی کی کوئی گنجائش نہیں، جو ہے وہ ہے۔ اور ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں نا، اور مردوں سے کم خواتین سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کرے یہاں ایسا ماحول نہ ہو، لیکن جن ملکوں سے ہم آئے ہیں وہاں پر یہ بیماری بہت تیزی سے پھیلی ہوئی ہے۔ یہاں پر ایک ولی ہے، یہاں پر ایک قبر بنی ہوئی ہے، یہاں پر ایک ہری چادر بچھی ہوئی ہے، یہاں پر پھول مالا لٹکے ہوئے ہیں، یہاں پر اتنی جو ہیں وہ گلے میں اتنے مالے ڈالے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ کر رہے ہیں، یہ پیر ہیں، وہ عامل ہیں، یہ پھونک کے دے رہے ہیں اور وہ ہوا میں اڑا رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمارے ملکوں میں جو ہے نا وبا، اور شکار اس سے زیادہ تر خواتین ہوتی ہیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے کہ ہم ہی جو کچھ ہے، اب وہ یہ کہا، کسی نے سمجھا دیا کہ دیکھو ٹھیک ہے، تم اللہ سے مانگا، تم نے مولا سے مانگا، ابو الفضل عباس سے مانگا، شہزادی سے مانگا، چلو وہاں پر بھی ایک بیٹھتے ہیں، ان کے پاس بھی چل کر، ان کے پاس بھی چل کے ٹرائی کرتے ہیں، اور ان کے جھانسے میں کہ چلو ٹھیک ہے، یہاں نہیں ہوا تو وہاں بھی یہ کام ہو جائے۔ اور یہ جتنے بھی دیکھیے، اس دنیا میں ولی بننا بہت آسان ہے، کتنا آسان کر دیا انہوں نے ولی بننا۔ ایک ہری چادر انسان ڈالے، 10 انگوٹھیاں پہن لے، داڑھی جو ہے بڑی کر لے، اور اس کے بعد کیا نام ہے، دکھلانے کے لیے دنیا سے دور ہو جائے، اور اس کے بعد پھونک کے، دیکھا ہے نا وہ جو پھونک کے دیتے ہیں، پانی دے رہے ہیں اور کوئی دے رہے ہیں پھونک کے، یہ پھونک ہے ہی نہیں مذہب میں۔ آپ علل الشرائع وغیرہ جو کتابیں ہیں جو بتایا ہے اس میں اگر پڑھ کے دیکھیے تو مکروہ ہے کسی بھی چیز کا پھونک کر استعمال کرنا، چاہے وہ پانی ہو چاہے وہ کھانا ہو، مکروہ ہے، مکروہ قرار دیا گیا ہے۔
اور وہ انہوں نے کہا کہ اب وہ جو دیکھے ہوئے منظر ہیں وہ بیان کر دیں کہ بوتل لے کے گئے کہ اچھا پانی لے کے آنا, پانی دم کر کے دیں گے. وہ دم تو کچھ نہیں ہوتا, اس کا دم نکل جاتا ہے بیچارے کا, ہے نا. اور وہ کیا کہا کہ اچھا ڈھکن کھولو, ہم اس کے اوپر پھونک دیں. ارے جب آپ اتنے بڑے پیر ہیں, مرشد ہیں, عامل ہیں, ولی اللہ ہیں, تو ڈھکن کھولنے کی کیا ضرورت ہے, یہیں سے کر دیجئے کام آپ. تو جو اتنا مجبور ہو کہ وہ ڈھکن کھولنے کا کیا ہوگی, ڈھکن کھولیں تب جب اس کے اوپر پھونکا جائے تبھی اثر ہوگا. تو اب آگے کی, تو اب کیا بات ہے کہ بھی یہ جو دماغ میں وسوسہ اندھیرے میں ہم کو لے جاتا ہے شیطان, وہ یہیں سے کہ چلو ٹھیک ہے, تم نے آج 5 سال سے جناب عباس کے لیے حاضری کرتے تھے, یہ کرتے تھے, وہ کرتے تھے, آج تک یہ دعا قبول نہیں ہوئی, چلو آج چلتے ہیں وہاں پر بھی کر لیتے ہیں. بس اس نے ایک اندھیرے میں ہم کو لے کر وہ چلا گیا آہستہ سے, اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوا, ہم چلے گئے. اور جب گئے تو انہی کا شکار ہو کر رہ گئے. وہ ہو گیا پھندا اس نے ڈال دیا, اب وہ کھینچ کے جو ہے وہ لے آئے گی, ٹھیک ہے آج نہیں ہوا ہے تو کل لے کر آئیے گا, اچھا اس کے بعد ہم کچھ اور دیں گے آپ کو, یہ جانور جو ہے وہ ہوا میں اڑا دیجیے گا. عجیب عجیب ترکیبیں, چیٹیوں کو جا کر جو ہے کھانا کھلائیے. ارے انسان بھوکے مر رہے ہیں, ان کی پہلے فکر کرو. یہ وہ عمل بتایا تھا. تو یہ ہے, یہ اندھیرے میں لے جانے والا جو ہے کہ بھی اللہ نے صاف صاف. اب ہم سورہ حمد پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں, روز نمازوں میں سورہ حمد پڑھتے ہیں نا, آیت پڑھیے کہ ہم بھی کے لیے ہیں, یہی کے لیے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, پروردگار تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یہ بھی کچھ نہیں ہے, یہ صرف ہی رہے زندگی بھر. کامیاب, قد افلح المومنون, وہی کامیاب ہے. مسلمون نہیں کہا ہے, المومنون کہا ہے. کامیاب وہی ہے جس کے ہاں صرف ہی رہے ہی, یہ بھی سے کبھی بدلنے والا نہ ہو. جیسا کہ کبھی متعلق نہیں, مذہب جب اچھا لگ رہا تو کر رہے ہیں, اور جب باہر نکلے کہیں آئے تو کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے ایئرپورٹ پہ کون نماز پڑھے بھائی, فلائٹ میں کون نماز پڑھے, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اب یہاں پر کون جو ہے وہ وضو کرے, ارے یہ پہچان لیں گے کہ کون ہے. نہیں, جو کچھ ہے وہ ہی ہے, مذہب ہی رہے گا, وہ مذہب بھی نہیں ہونے والا ہے. اور جو بھی اس زندگی میں عزیزوں ہمارے ایسے انسان جو مذہب بھی مانتے ہیں بھی, کہ ٹھیک ہے چلو مجلسیں ہو رہی ہیں 40 دن مجلسیں کر لیں گے, اب اس کے بعد کچھ دنوں وہاں بھی حاضر ہو جائیں گے, غلط جگہوں پر چلے جائیں گے. تو ان کا مذہب کیا ہے, وہ والا بھی والا ہے. اللہ کیا چاہتا ہے کہ مذہب ہی رہے. ایاک نعبد و ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, اور اس عبادت میں کوئی بھی شامل ہونے والا نہیں ہے, تو ہی رہے گا. یہی ہمارا امتحان ہے, یہی ہماری آزمائش ہے کہ اللہ ہی رہے. اور جو بھی مذہب کو اس طریقے سے مانے کہ 2 مہینے 4 مہینے مذہب, اس کے بعد مذہب سے دوری, اب یہ بھی ہے وہ بھی ہے, اب یہ بھی ہے وہ بھی ہے, اس طریقے سے اگر مانے تو ایسا بندہ اگر مرنے کے بعد پروردگار کی بارگاہ میں پہنچے تو اس نے آج تک اس پوری دنیا میں مذہب بھی مانا تھا. جب اس کا دل چاہتا تھا مذہب مان لیتا تھا, جب دل چاہتا تھا مذہب سے باہر ان کو بھی مان لیتا تھا. اب یہ مرنے کے بعد یہ بندہ پہنچا, پروردگار نے کہا کہاں جاؤ گے, تو ہر آدمی یہی جواب دے گا کہ کہاں جائیں گے, جنت کے علاوہ اس سے کم کا سودا کیا ہو سکتا ہے. لیکن عزیزوں یاد رکھیے کہ جنت جانے کے لیے مرنا پڑے گا, بغیر مرے جنت نہیں ملنے والی ہے, کم سے کم مرنا پڑے گا جنت جانے کے لیے. کہاں جاؤ گے, جنت ہی جائیں گے, اور کہاں جائیں گے اس کے علاوہ. کہا جنت جاؤ گے, مذہب کیا مانا تھا تم نے, شریعت اسلام کیا مانا تھا دنیا میں جب تک تھے. کہا جب دل چاہتا تھا مذہب مان لیتے تھے, جب دل چاہتا تھا مذہب بھی مان لیتے تھے, جب دل چاہتا تھا ان کو بھی مان لیتے تھے, جیسا دل چاہتا تھا. کہا دنیا میں تو تم نے بھی مانا, اب یہاں آنے کے بعد ہم جنت ہی کیسے دے دیں.
اب اگر تم نے وہاں پر بھی کہا تھا تو وہ بھی نہیں، یہاں ہی میں نہیں ہونے والا ہے، کچھ دنوں وہاں بھی رہ لیجئے، کچھ دنوں وہاں بھی رہ لیجئے۔ تو عزیزوں، جو ہے شیطان کا ایک اندھیرا، ان اندھیرے میں سے یہ ہے کہ وہ مذہب پر، وہ دیکھیے مطمئن ہے دوسروں سے، وہ صرف اس کو خطرہ ہے علی والوں سے۔ جو کچھ خطرہ ہے وہ ہم سے ہے کہ یہ جنت تک نہ پہنچنے پائیں، ان کو جو ہے بہکا دو۔ وہ سارے جو پاور، ساری جو طاقت ہے وہ ہمارے اوپر صرف کرتا ہے، وہ ہم کو بہکانے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ تو ہم اس مذہب کے بارے میں ہوشیار رہیں، پھونک پھونک کر قدم اٹھائیں کہ جو کچھ ہے اس کو سمجھ کر ہم جو ہیں وہ مانیں۔ اچھا، اب بات آ گئی تو ایک بات اور سن لیجئے، وہ شیطان ہی کے ذیل میں، اور اس میں آ جائے وہ بات کہ یہ جو آیت ہے جس میں بھی اور ہی جو کہا جا رہا ہے، اسی میں پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ یہ شیطان کے اندھیرے، ایک تو یہ ہے ہی اور بھی، اور دوسرا ایک اندھیرا اور ہے اسی آیت میں۔ پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، جماعت میں نماز پڑھی تو ٹھیک ہے، 20 لوگ تھے، ہم کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر اکیلا انسان پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے ہماری اردو میں ایک لفظ اور ہے، میں، جو بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ یہ میں بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اکیلا اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے تو اگر وہ یہ کہے پروردگار میں تیری عبادت کرتا ہوں، تو اس سے کہا نہیں، وہاں اگر میں ہوتی تو عابد کہتے، ہم استعین کہتے، عابدو اور استعین کہتے، کیونکہ اکیلے ہو۔ لیکن ہم نے نعبد اور نستعین کہا ہے، ہم نے میں نہیں رکھی ہے، ہم نے میں کا کوئی کانسیپٹ نہیں رکھا ہے، ہم نے اس میں کو ہم نے ہم میں بدل دیا ہے۔ پڑھو گے اکیلے، پڑھ رہے ہو اکیلے، لیکن میں کے ساتھ نہیں، ہم کے ساتھ پڑھ رہے ہو۔ پڑھ رہے ہو اکیلے، پڑھ رہے ہو اکیلے، لیکن ہم ایک نماز 2 منٹ کی اس میں بھی میں گوارا نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ تم میں کے ساتھ آؤ۔ اگر عبادت پر آ رہے ہو، اگر تم مصلی پر آ رہے ہو، اگر تم جانماز پر آ رہے ہو، تو ہم تم سے یہ کہیں گے کہ اپنی میں کو گھر میں رکھ کے آؤ۔ یہاں آؤ تو ہم کے ساتھ آؤ۔ جب ہم کے ساتھ آؤ گے تو اکیلے نہیں آؤ گے، اپنے والدین کو بھی لے کر آؤ گے، اپنی اولاد کو بھی لے کر آؤ گے، اپنے بزرگوں کو بھی لے کر آؤ گے، اپنے مرحومین کو بھی لے کر آؤ گے، اکیلے نہیں آؤ گے۔ یہ جو ہوتی نا کہ میں، یہ شیطان کا ایک اندھیرا ہے، یہ بھی میں، یہ مثلا جو انسان بگڑتا ہے، جو خراب ہوتا ہے، وہ یہیں سے۔ دنیا کے بارے میں تو چلیے میں برداشت کیا سکتی کہ میرا گھر، میری گاڑی، میری جاب، میرا بزنس، میرا یہ، میرا فلاں، میرا دھماکہ، یہ میں، چلیے دنیا کے بارے میں تو یہ ہے، لیکن دین میں بھی کبھی کبھی یہ میں دکھائی دیتی ہے۔ ہمارے یہاں جن ملکوں سے ہم میرے سے تعلق ہے ہمارا، وہاں اسی میں کے بارے میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ میری مجلس، میرا ذاکر، میری انجمن، میرا مجلس کا وقت، میرا سوز خان، یہ میں بول چال بند، آنا جانا بند۔ فرش ازا حسین کا ہے، جہاں پر اتحاد ہونا چاہیے، یہ افتراق اور اختلاف کی جگہ نہیں ہے۔ یہ دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے، اور ذرا سی بات پہ ایک نا اتفاقی، سیم ٹائم جو ہمارا 20 سال سے ہم مجلس کر رہے تھے، اسی ٹائم پر فلاں صاحب نے رکھ لی۔ کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہیں 8 بجے مجلس کریں گے؟ لیکن نہیں، وہ ایک آگے بات کی، وہ ان کو ضد ہے، ضد، وہ ہمارے پروگرام خراب کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا میں کسی میں طاقت نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی مجلس کو خراب کر سکے، کیونکہ مجلس جو ہے وہ کسی بندے کا کام نہیں ہے، اللہ کا کام ہے۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ وہ مجلس ہماری ڈسٹرب ہو گئی، وہ ہو گیا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مجلس وہ ہے جسے اللہ قبول کر لے، حسین قبول کر لے، چاہے وہ 2 آدمی ہوں، چاہے وہ 200 آدمی ہوں،
کبھی اس کے پیچھے جانا ہی نہیں چاہیے کہ ہو گیا. تو یہ جو میں ہے، میں، یہ دوسرا ایک اندھیرا ہے جس کے ذریعے سے شیطان ہم کو گمراہ کرنا چاہتا ہے. اور یہ میں جو ہوتی ہے یہ آئی کہاں سے؟ یہ وہ خود ہی لے کر آیا تھا. وہ خود ہی لے کر آیا تھا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. مجھے میں بنا ہوں آگ سے، وہ بنے ہیں مٹی سے. بس یہ میں ہی تھی. وہ لے کر وہاں سے آیا اور اس اندھیرے کو ہمارے حوالے کر دیا. اور ہماری اب ذمہ داری ہے کہ اس میں سے ہم زندگی بھر بچتے رہیں. اور بچنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ کتاب ہدایت کے ساتھ ہمارے پاس ائمہ ہیں، ان کی سیرت ہے. اور سیرت یعنی ہم قرآن کو پڑھیں عزیزوں. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ انسان روز بیٹھ کر 1 2 پیج 4 پیج پڑھے. سب کی بزی لائف ہوتی ہے، لیکن کم سے کم روز 1 آیت کھولیے، 1 آیت چاہے پڑھیے. قرآن سے وابستہ رہیے، قرآن سے دور مت ہوئیے. جتنا ہم اہل بیت سے وابستہ ہیں اتنا ہی ہمیں قرآن سے بھی وابستہ ہونا چاہیے. اتنا کم سے کم. یہ قرآن زینت کی چیز نہیں ہے کہ ہم گھروں میں اس کو سجا کے رکھ لیں. یہ آویزہ کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ نمائش کی چیز نہیں ہے، یہ زینت کی چیز نہیں ہے. یہ پڑھنے کی اور تدبر اور تفکر کی جگہ ہے کہ ہم غور و فکر کریں اس کے اوپر کہ کیا بیان کیا جا رہا ہے. اور بہت سے راستے بتائے گئے ہیں کہ اگر تمہارے سامنے اندھیرے آئیں گے تو تم ان اندھیروں سے کیسے نکل سکتے ہو. بہت سے راستے بتائے گئے ہیں، اور اگر ان راستوں کو ہم طے کرنا چاہیں تو طے کر سکتے ہیں. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جو تقوی الہی اختیار کرے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے، مخرج کہتے ہیں ایگزٹ کو، جہاں سے انسان نکل سکے. اور ایک بات یاد رکھیے کہ اسلام میں کوئی گلی بند نہیں ہے. اس کو آپ سوچئے گا، کوئی گلی بند نہیں ہے. شفا کا پہلو ہو، تعلیم کا پہلو ہو، صحت کا پہلو ہو، بیماری کا پہلو ہو، رزق روزی کا ہو، ہدایت کا ہو، کوئی یہ نہیں کہ ایک جگہ جا کے انسان کہتا ہے کہ اب گلی بند ہو گئی، اب نکلیں کیسے. اسلام میں کوئی گلی بند نہیں ہے، نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور موجود ہے. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو تقوی الہی پرہیزگاری اختیار کرے گا، اللہ یجعل لہ قرار دے گا اس کے لیے مخرج، نکلنے کے راستہ قرار دے گا. بس شرط یہ ہے کہ تقوی الہی اختیار کر لو. تو عزیزوں توجہ فرمائیے گا، تقوی کے ساتھ اگر انسان تقوی استعمال کر لے تو اسے اللہ پریشانیوں سے نکال دیتا ہے، مصیبتوں سے نجات دے دیتا ہے. وہ انسان نکل جاتا ہے، اسے راہ فرار دکھائی دینے لگتی ہے کہ ہم کیسے فرار کریں، کیسے یہاں سے نکلیں. صرف شرط یہ ہے کہ انسان پرہیزگاری اور تقوی کو اختیار کرے، جو آسانی سے نہیں ملتی ہے. یعنی تقوی کوئی آسان عمل نہیں ہے. انسان شروعات کرے. اگر انسان چاہتا ہے کہ تقوی الہی اور پرہیزگاری کو اختیار کرے تو سب سے پہلے اپنے اس جسم سے شروع کریں، اور اس میں جسم میں سب سے پہلے زبان سے شروع کریں. زبان بڑی خطرناک. جرمہ صغیر و جرمہ کبیر. ہوتی چھوٹی سی ہے لیکن اس کا جرم جو ہوتا ہے وہ بڑا کبیر ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے. ہوتی ایک ٹکیا ہے لیکن جرم اس کا کبیر، وہ جرمہ کبیر. اس کا جرم جو ہوتا ہے سب سے پہلے انسان جو ہے اس کو. اب کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ دعائیں ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، 5 سال ہو گئے دعائے توسل پڑھ رہے ہیں، دعائے ندبہ پڑھ رہے ہیں، سب کچھ پڑھ رہے ہیں. ایک ہماری حاجت، ایک منت ہے لیکن آج تک پوری نہیں ہوئی. اللہ کے ہاں یہ ہے ہی نہیں کہ دعا قبول نہ ہو. مسئلہ یہ ہے کہ جس زبان سے پڑھی جا رہی ہے اس زبان کو ہم ٹٹولیں. وہ نجس تو نہیں ہے.
اچھا آپ کہیں گے کہ ہم نے تو وضو کیا تھا، پاک کر لی تھی، یہ ظاہری طہارت ہے، پانی ڈال لینا۔ ایک وہ طہارت ہے کہ جس طاقت کی بنا پر یہ زبان چل رہی، وہ طاقت صحیح طریقے سے آئی ہے کہ نہیں آئی ہے۔ اور وہ طاقت کیسے آتی ہے؟ پیسے سے آتی ہے نا، مال سے آتی ہے نا، جو ہم کھا پی رہے ہیں، جس سے ہمارے جسم کو، باڈی کو انرجی مل رہی ہے، وہ پیسہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ اور اسی لیے قرآن کی آیات ہیں جس میں کہا گیا ہے حلالن طیبہ انما غنیمتم من شیء، اگر کسی چیز میں سے تم غنیمت پا جاؤ تو فکلو، کھاؤ، حلالن طیبہ۔ جو ضرورت کیا ہے حلال کے ساتھ طیب کی کیا ضرورت ہے؟ حلال ہو گیا کافی تھا، لیکن یہ طیب کا لفظ یوں ہی نہیں ہے استعمال کیا گیا ہے، اس طیب میں کچھ نہ کچھ ہے۔ اور کیا ہے؟ ایک مثال دے دیں، بات آسان ہو جائے۔ اب تو یہاں تو کوئی ایسا کرتا نہیں ہوگا، لیکن جن ملکوں سے ہم آئے ہیں وہاں پر جانور ذبح کرتے ہیں، مرغ ذبح کرتے ہیں، بکرا ذبح کرتے ہیں۔ ابھی عید قربان گزری ہے، اس میں جو ہے جانور ذبح کرتے ہیں۔ ہم لائے ایک مرغ، اور اس کے بعد پیسہ بھی وہ استعمال کیا تھا ہم نے جو بالکل پاکیزہ پیسہ تھا، یعنی محنت کی کمائی کا تھا، اس کو خرید کے لائے۔ تو ابھی یہ حلال ہے ہمارے لیے، ہے نا، ہے، کیونکہ ہم لائے ہیں اپنے ایک محنت کے کمائے ہوئے پیسے سے، اس کو ہم نے اس پرندے کو، جانور کو خریدا ہے۔ خمس بھی چلیے ہم نے دے دیا ہے اس کا، چلیے دے دیا ہے، مان لیے بالکل پاکیزہ ہے پیسہ۔ لیکن ادھر سے یہ کہا گیا ہے کہ جب جانور کو ذبح کرو تو 2 شرطیں ہیں، بلکہ 3 شرطیں ہیں، 2 شرطیں ہیں، ایک روبہ قبلہ ہو اور اللہ کا نام ہو، تیسرے کی چھری جو ہے وہ لوہے کی ہو، ہے نا۔ کچھ لوگوں نے اسٹیل کی اجازت دے دی ہے۔ خریدا ہوا صحیح ٹھیک ٹھاک پیسے کا تھا، لیکن ہم نے روبہ قبلہ اسے ذبح نہیں کیا، اللہ کا نام نہیں لیا۔ آپ کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے، حرام ہو گیا۔ کیوں؟ محنت سے پیسے لائے تھے، خمس بھی دیا تھا، کہا نہیں، جب تک یہ طریقہ اختیار نہیں کرو گے تب تک چیز پاکیزہ نہیں ہوتی ہے۔ فَكُلُوا جو کہا گیا کہ کھاؤ، لیکن حلال ہو اور طیب ہو۔ تو ہم حلال تو کر سکتے ہیں، طیب ہمیں اسے بنانا پڑے گا، اس مال کو طیب بنانا پڑے گا، پاکیزہ بنانا پڑے گا۔ اور پاکیزہ کیسے بنتا ہے کہ جب تک اگر اس میں کسی کا حق دبا ہوا ہے، بھائی کا، بہن کا، رشتہ دار کا، کسی کا حق غصب کیا ہوا ہے، تو وہ طیب نہیں ہونے والا ہے۔ یہ تو ہم نے دنیا والی مثالیں دی ہیں، لیکن اگر آل محمد کا بشکل خمس دبا ہوا ہے تو وہ بھی جو ہے قبول نہیں ہونے والا ہے۔ طیب یہ ہے، پاکیزہ مال ہونا چاہیے۔ تو یہ زبان، ہم جو کہتے ہیں نا کہ زبان، مسئلہ یہی ہے کہ صرف دعائیں پڑھی نہ جائیں، بلکہ دعاؤں کے ساتھ جس زبان سے پڑھی جا رہی ہے اس کی پاکیزگی ضروری ہے۔ ہم نے ظاہری طور سے تو طہارت حاصل کر لی، لیکن جو باطنی طہارت ہے اس کو ہم حاصل نہیں کر سکے ہیں۔ تو بات کیا ہو رہی تھی کہ اللہ نے ان اندھیروں سے نکلنے کے لیے کہا کہ تقوی اختیار کر لو، یجعل لہ مخرجا، ہم تمہیں جو ہے نکلنے کا راستہ جو ہے ہم تمہیں دکھلا دیں گے کہ تم کس طریقے سے نکل سکتے ہو۔ اگر ہم نے عزیزوں تقوی اختیار کر لیا تو ایک چھوٹا سا مومن اگر تقوی الہی اختیار کر لے تو اللہ اس کے لیے مخرج، راستے بنا دیتا ہے۔ تو اگر ایک چھوٹے سے بندے کی شان یہ ہے کہ اگر تقوی الہی اختیار کر لے تو اللہ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے، تو جو متقیوں کا امام بن کے آ رہا ہو اگر اس کے لیے خانہ کعبہ میں دروازہ بنا دیا جائے تو تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ جب وہ متقی کے لیے جو ہے راستے بنا سکتا ہے تو جو امام المتقین ہو اس کے لیے راستے، اور انسان کو تعجب ہوتا ہے کہ راستے کیسے،
بن گئے، کیسے ہو گیا ایسا کہ فاطمہ بنت اسد جو ہے اندر چلی گئیں اور 3 دن کیسے رہیں، بلکہ جو روایتیں بنائی گئیں کہ ہمارے ہاں بزرگ عالم دین گزرے ہیں لکھنؤ میں، ابو الحسن ندوی، انہوں نے بڑی اس سے کی ایک زمانے میں کتاب لکھی المرتضیٰ، جس کا صرف ان کا زور یہ تھا کہ صرف مولا نہیں بلکہ مولا کے ساتھ ایک اور حکیم نام کا ایک انسان ہے وہ بھی پیدا، وہ سارا زور ان کا اس بات کے اوپر تھا کہ، اور جو دلیلیں دی جاتی ہیں وہ کیسے کہ ایک انسان اس کے دروازہ بن گیا اور اس کے بعد جو ہے اندر وہ چلی گئیں 3 دن تک، کیسے انہوں نے کھایا پیا، کہ یہ سب چیزیں تو اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہیں کہ جو اس کے گھر میں پہنچتا ہے اس کی اپنی وہ کنیز کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا پڑتا ہے۔ تم آج تعجب کر رہے ہو، یہ کام تو ہم پہلے کر چکے ہیں۔ عیسیٰ کی ماں کو دیکھو کہ جب وہ رہتی تھی گھر میں اس عبادت خانے میں، تو وہ جناب زکریا آیا کرتے تھے اور پوچھتے تھے ان لکے ھذا، یہ تمہارے پاس یہ کہاں سے آیا ہے، یہ کیا ہے تمہارے پاس، یہ جو تازہ میوے آ رہے ہیں، پھل آ رہے ہیں، فروٹ آ رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں؟ اب یہاں پہ سن لیجئے ایک بات، غیر شادی شدہ تھی جناب مریم، شادی نہیں ہوئی تھی، اور ایک خالو تھے جناب زکریا، پہنچتے تھے دیکھتے تھے ایک کمرے میں یہ نماز پڑھ رہی ہیں یا جو بھی عبادت کر رہی ہیں، اور ان کے پاس تازہ پھل موجود ہیں، تو وہ سوال کرتے تھے یہ مریم یہ کہاں سے آیا؟ یہ بھی ایک درس ہے کہ اگر کوئی کنواری بچی ہو اور اس کے پاس کوئی چیز دکھائی دے جس کو امید نہیں کی جا سکتی ہے، تو ذمہ دار کی وارث کی سرپرست کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جانے کہ یہ چیز کہاں سے آ رہی، کہ غلط راستے سے تو نہیں آ رہی ہے۔ مریم تو صرف عبادت کر رہی تھی، جناب زکریا کہتے ہیں عبادت کر رہی ہیں، لیکن انہوں نے پوچھا کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، جواب دیا کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کو چاہتا ہے وہ بغیر حساب کے دے دیا کرتا ہے۔ خانہ خدا میں اس چیز کو ہم ثابت کر چکے ہیں، اب تم فاطمہ بنت اسد کے لیے کیوں تعجب کر رہے ہو کہ ان کے پاس جو ہے وہ 3 دن تک کیسے رہا، اس کے بعد پھر یہ 3 دن کے بعد پھر دروازہ بنا، اس کے بعد پھر یہ واپس چلی گئیں؟ نہیں، ہم نے کہہ دیا ہے کہ اگر جو تقوی اختیار کرے گا اس کے لیے ہم راستہ بناتے ہیں، اور بنا کے ہم نے دکھلا دیا ہے، اور یہ راستے بنتے ہوئے تمہارا کام یہ ہے کہ بس تم جو ہم نے راستہ بتایا ہے اس راستے کو تم طے کرتے ہوئے جاؤ۔ اور راستہ عزیزو جو ہم کہتے ہیں نا سورہ الحمد میں کہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر ہم باقی رکھ، مل چکا ہے بس باقی رکھ، یہی دعا ہے ہماری۔ راستہ کبھی جو ہوتا ہے اگر کہیں جا رہا ہے تو کبھی جلدی والا راستہ ہوتا ہے، کبھی آسان والا راستہ ہوتا ہے۔ جلدی والا ہوتا ہے راستہ اور کبھی جو ہے وہ آسان والا ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق ہے دونوں میں۔ ایک آسان راستہ یہ ہے کہ کوئی سپیڈ بریکر نہیں آئے گا، کوئی لائٹ نہیں بیچ میں آئے گی، گرین لائٹ نہیں آئے گی، آسان راستہ ہے، جائیں گے اور سیدھے چلے جائیں گے۔ اور جلدی والا راستہ ہوتا ہے جو شارٹ کٹ والا راستہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم اس مذہب میں بھی یہی راستہ لانا چاہتے ہیں، جلدی والا، شارٹ کٹ، کہ جلدی سے جو ہے ہم اس راستے کو اپنا لیں اور جلدی سے جو ہے ہم متقی بن جائیں۔ جلدی نہیں، یہ ہے ہی نہیں۔ مذہب میں ہے کہ ان مع العسر یسرا، پریشانیوں کے ساتھ آسانیاں بھی ہیں۔ یہ انسان بھول جائے کہ ہم علی والے ہیں، فاطمہ والے ہیں، تو ہم یہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، ہمارے اوپر بیماری نہیں آئے گی، ہمارے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، ہم کبھی کچھ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، یہ بالکل نہیں۔ ان مع العسر یسرا، دونوں چیزیں ماں ہیں، ساتھ میں ہیں۔ اگر آسانی ہے تو اس کے ساتھ مصیبت بھی ہے، اور مصیبت ہے تو اس کے ساتھ آسانیاں بھی ہیں۔ بس اپنے اس دماغ کو اندھیرے میں نہیں لے جانا ہے، اپنے دماغ کو آزاد رکھنا ہے، غور و فکر اور سوچ رکھنا ہے۔ یہ جو ہم کو اللہ نے عقل دی ہے، عقل ایک عقل ہوتی ہے جو الحمدللہ سب کے پاس ہے، سب کے پاس موجود ہے، اور کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس عقل کے ذریعے سے ہم فیصلہ کریں،
اور اگر دیکھیں کہ عقل کے ذریعے سے صحیح فیصلہ کہاں ہوتا ہے تو وہ ہمیں کربلا کے میدان میں دکھائی دے رہا ہے. کربلا کے میدان میں دکھائی دے رہا ہے کہ عقل کے ذریعے سے جو فیصلہ کیا گیا وہ فیصلہ صحیح تھا. آج 3 محرم. عزادارو دن بہت جلدی گزر جاتے ہیں. آج ہفتے کا دن 3 محرم، اگلے ہفتے کو عاشور، ختم ہو گیا محرم، حسین ہو گئے رخصت. یہ 3 محرم میں جناب حبیب اور جناب حر، ان دونوں کے مصائب مجھ سے کہا گیا ہے پڑھنے کے لیے. جناب حر کو سمجھنے کی کوشش کریے، ان کو سمجھیے، معرفت حاصل کریے. جناب حر، جلدی جلدی باتوں کو پیش کرنا چاہتے ہیں، وقت ختم ہو رہا ہے. جناب حر، ان کو یہ کہا گیا 1000 کا لشکر دیا گیا، کہا کہ تم اس کے سردار ہو، تمہیں یہ کام کرنا ہے کہ حسین کو کوفے نہیں جانے دینا. حسین کو ایسی جگہ لے جانا ہے جہاں پانی نہ ہو، جہاں کھانا نہ ہو، جہاں رویدگی نہ ہو، جہاں کچھ بھی نہ ہو، ایسی جگہ پر تم کو لے کے جانا ہے. یہ ان کی ڈیوٹی ہے. یہ دونوں قافلے ساتھ ساتھ میں چل رہے ہیں. ادھر حر کا قافلہ ہے اور ادھر حسین کا قافلہ ہے، مختصر سا. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے. ایک دفعہ سب لوگ وضو کرنے لگے. امام بھی وضو کر رہے ہیں، اصحاب بھی، بنی ہاشم بھی، جوان بھی، سب وضو کر رہے ہیں. حر نے بھی وضو کرنا شروع کیا، لشکر نے بھی وضو کرنا شروع کیا. امام نے ایک سوال کیا حر سے، بڑا عمدہ سوال تھا اور یہی ہدایت ان کی بن گئی. کہا حر یہ بتاؤ کہ نماز میرے ساتھ پڑھو گے یا الگ پڑھو گے؟ ہدایت میں لانے کے لیے امام نے. حر، نماز مصلی تمہارا الگ لگے گا یا میرے ساتھ؟ تو حر نے جواب دیا، مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم اپنی نماز کو قائم کریں، اپنی جماعت کو قائم کریں. نماز کی صفیں لگ گئیں، دونوں لشکر ایک جگہ پر ہو گئے اور نماز شروع ہوئی. حر بھی نماز پڑھ رہے ہیں. پڑھتے پڑھتے تشہد میں پہنچے اور جیسے ہی امام نے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایک دفعہ حر نے یہ سوچا کہ جس محمد والے محمد پر صلوات بھیجی جا رہی ہے انہی کے پیچھے تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں. بس یہ ہلچل، ایک طوفان حر کے دماغ میں مچ گیا، چل پڑا کہ ہم نماز ہو ہی نہیں سکتی کہ اگر ان کے اوپر صلوات نہ پڑھی جائے، اور صلوات جن پر پڑھی جا رہی ہے یہی تو امام ہیں، انہی کو تو ہم روکنا چاہ رہے ہیں. ارے کیا کر رہے ہو حر تم؟ یہ ایک طوفان اٹھ گیا دل میں. لیکن ابھی ایک طرف منصب دکھائی دے رہا ہے، 1000 کے لشکر دکھائی دے رہا ہے. پھر دونوں الگ الگ راستے پہ چل پڑے. ڈیوٹی یہ ہے کہ ان کو جانے نہیں دینا ہے، لیکن امام جو ہے کوفے جانا چاہ رہے ہیں. اور جب بات یہاں تک ہو گئی کہ حر نے راستہ روک لیا، تو راستہ روکا تو امام نے ایک چبھتا ہوا جملہ کہا حر سے. یہ دوسرا اٹیک تھا امام کی طرف سے، حملہ تھا دل حر کے اوپر، قلب حر کے اوپر. حر، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. یہ موقع تھا ایسی بات کرنے کا نہیں، اس کا فائدہ ہوا. امام جان چکے تھے کہ حر کے دل میں انقلاب آنے والا ہے. جیسے ہی کہا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، ویسے جب کسی سے یہ کہا جاتا ہے کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو اگر وہ جواب دینا چاہے تو پلٹ کر اگر جواب دینا چاہے تو انہی الفاظ ہی میں تو جواب دے گئے نا. ادھر سے حر نے چاہا کہ ہم بھی کوئی جواب دیں، تو جیسے ہی سوچا کہ ہم جواب دیں تو سوچا کہ جس کو جواب دیں گے اس کی ماں تو فاطمہ زہرا ہے. اس کی ماں تو فاطمہ زہرا، ہم کیسے جو ہے جواب دے سکتے ہیں؟ بس ٹھہر گئے حر. اور ایک دفعہ کہا مولا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ کی مادر گرامی فاطمہ زہرا ہیں، ہم جسارت نہیں کر سکتے ہیں. کچھ کہتے لیکن نہیں کہہ سکتے ہم. اب یہ طوفان جو ہے وہ مچا ہوا ہے
اور دونوں ہی لشکر جو ہیں کربلا کے میدان میں آ گئے. اور میدان میں آنے کے بعد ایک 9 دن گزر گئے, اور جب شب عاشور آئی ہے تو حر رات بھر ٹہلتے رہے, سوچتے رہے کہ کریں کیا. منصب ایک طرف ہے, جنت ایک طرف ہے, شہزادی ایک طرف ہے, حسین ایک طرف ہے, یہ عہدہ ایک طرف ہے, کریں کیا. صبح جب ہوئی تو حر جو ہے ایک فیصلہ کر چکے, اور فیصلہ کرنے کے بعد خدمت امام میں آ گئے. ذاکرین یہ کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کو بندھوا لیا تھا جیسے ایک مجرم آتا ہے, اور امام کی خدمت میں پہنچے, اور پہنچنے کے بعد صرف ایک جملہ حر نے کہا کہ آقا مرنے کی جلدی سے اجازت دے دیجیے, جلدی سے مرنے کی اجازت دے دیجیے, ہم چاہتے ہیں کہ اپنی جان کو آپ کے قدموں پر نچھاور کر دیں. جلدی کیوں؟ حر کیوں چاہتے ہیں کہ جلدی سے جائیں میدان میں اور اپنی جان جو ہے وہ نچھاور کر دیں؟ تو شہید مرتضیٰ مطہری لکھتے ہیں کہ شاید حر کے دل میں یہ بات چل رہی تھی کہ خیام حسینی میں بہت سے بچے ہیں, شاید کوئی بچہ مجھے دیکھ لے اور دیکھنے کے بعد کہے ارے وہ آیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم پیاسے ہیں. حر یہ جملہ نہیں سننا چاہ رہے تھے کہ کسی بچے کی نظر پڑے اور میں اپنے کو مجرم محسوس کروں کہ آج اگر یہ بھوکے اور پیاسے ہیں تو یہ حر تیرا کارنامہ ہے, یہ تیری وجہ سے, نہ تو نے راستہ بند کیا ہوتا, نہ یہ خیمے سے صدائے التش التش بلند ہو رہی ہوتی. اس لیے حر چاہ رہے ہیں کہ جلدی سے مرنے کی اجازت مل جائے, اور مرنے کی اجازت مل گئی, اور حر جو ہیں وہ میدان کارزار میں آ گئے, مقتل میں آ گئے, جہاد کرنا شروع کیا, زخمی ہوئے, اور زخمی ہونے کے بعد میدان کربلا میں زخمی ہو کر گرے, اپنے آقا کو اجازت دی, اور آقا ادھر سے دوڑتے ہوئے تیز قدموں سے حسین جا رہے ہیں. اب وہ روایت کا جملہ سنیے کہ حسین جب لاشیں حر کے سرہانے پہنچے ہیں, ابھی حر کی سانسیں چل رہی ہیں, ابھی حسین نے دیکھا کہ سانسیں چند باقی رہ گئی ہیں. ایک دفعہ جب پہنچے سرہانے تو دیکھا ارے پیشانی زخمی ہے, خون کا فوارہ چل رہا ہے. ارے حسین کو صرف اتنا سمجھ میں آیا کہ کل میری ماں کی بات آئی تھی تو ارے حر نے اپنی زبان کو روک لیا تھا, ادب و احترام و اکرام کی وجہ سے کہتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. ارے حر آج تم جا رہے ہو تو ہم ایک تحفہ تمہیں دے رہے ہیں, اور یہ تحفہ کسی اور کا نہیں ہے, میری ماں فاطمہ زہرا کا ہے جو ایک رومال کی شکل میں موجود ہے. میں اس رومال کو جو میری ماں کی نشانی ہے یہ تمہاری پیشانی پر باندھتے ہیں. جاؤ حر جاؤ, میدان حشر میں اٹھو گے تو سب ایسے ہی اٹھیں گے, لیکن جب تم اٹھائے جاؤ گے تو تمہاری پیشانی پر رومال سیدہ ہوگا, یہ تمہارے لیے باعث افتخار ہوگا. حر جاؤ, تھوڑی دیر میں ہم بھی آنے والے ہیں, جاؤ میرے بابا سے میرا سلام کہہ دینا, اور یہ کہہ دینا حسین تھوڑی دیر کا مہمان ہے, پھر آپ اس کے استقبال کے لیے موجود رہیے گا. الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. السلام علی الحسین وعلى علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى صحاب الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حسین یا حسین یا حسین یا حسین.